ایک دن بی بی زہرا کے گھر ازواج پیغمبر میں جو سب سے چھوٹی تھی، سمجھ گئے نا آپ، رسول کی بیویوں میں جو عمر میں سب سے چھوٹی تھی، وہ نبی کے گھر گئیں. نبی کے گھر سے وہ بی بی زہرا کے گھر آئیں، جناب سیدہ کے گھر آئیں تو جناب سیدہ آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی، چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا. اب یہ زمانہ بھی نہیں تھا کہ جہاں آٹومیٹک چکیاں ہوں، آدمی نے آن کر کے سو گیا، وہ اپنا کام کر کے بند ہو گئی. اس زمانے میں جب تک کہ چکی چلائی نہ جائے چکی چلے گی نہیں. دکھائی کوئی نہیں دے رہا ہے، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے. اچھا اب یہ بڑی حسرت سے دیکھ رہی ہیں، کوئی چلانے والا نہیں، یہ چکی چل کیسے رہی ہے، یہ چکی کو جنبش کیسے ہو رہی ہے، یہ چکی سے آٹا گر کیسے رہا ہے. بھئی آپ کیا سن رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ان سے رہا نہ گیا. یہ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد حضور ختمی مرتبہ سے ملی اور کہا اللہ کے رسول ہم نے تو عجیب و غریب منظر دیکھا. آج آپ کی بیٹی آرام کر رہی تھی، چکی چل رہی تھی، آٹا نکل رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو نبی کریم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ارے وہ میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. میری بیٹی فاطمہ کا گھر ہے. کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے آپ کی بیٹی فاطمہ گھر ہے، مگر یہ چکی چل کیسے رہی تھی، یہ چکی کو جنبش کیسے ہو رہی تھی، یہ جو پس کیسے رہے تھے؟ کہ جب فاطمہ تھک کے سو جاتی ہیں تو جبرائیل آ کے چکی چلاتے ہیں. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد. جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش آگے آ جائیے. آؤ بچوں آ جاؤ، ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد. آ جائیے آ جائیے. نہیں ایسے صلوات نہیں، اس سے بہتر بھیجیے محمد و آل محمد. تو کیا ہو رہا ہے؟ چکی چل رہی ہے، چلانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین وحی جو قرآن لے کے آئے ہیں، وہ چکی چلا رہے ہیں. خیر بات گئی گزری ہو گئی. ایک دن پھر آئی ہے. اچھا قدرت بھی ایسے موقع پر بھیجتی ہے کہ تم فاطمہ کی ہمسری کی کوشش کرو. فاطمہ کا ہمسر کوئی ہو نہیں سکتا، عورتوں میں کوئی بھی جناب فاطمہ کے برابر نہیں ہو سکتا. تو آج آئیں تو کیا دیکھا؟ جھولے میں حسین لیٹے ہوئے ہیں، بی بی آرام کر رہی ہیں اور جھولے کو جنبانی ہو رہی ہے، جھولا ہل رہا ہے. بچہ جھولے میں لیٹتا ہے تو اسے ہلایا جاتا ہے. اب زمانے نے ترقی کی ہے، آٹومیٹک جھولے بھی ہوتے ہیں جو الیکٹرسٹی سے چلتے ہیں، بیٹری سے چلتے ہیں. لیکن آج سے 20-25 سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. تو اس زمانے میں جھولے میں بچے کو لٹال کے جھولا جھلایا جاتا تھا. تو جھولے میں جنبانی ہو رہی ہے، جھولا لگ رہا ہے کوئی جھلا رہا ہے، اور ساتھ میں قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے. ہائے ہائے اے محبان اہل بیت، میں کیا عرض کر رہا ہوں. قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آ رہی ہے، جھولا
झूला भी हिल रहा है, कुरान की तिलावत की आवाज भी आ रही है, बीबी सैयदा आराम कर रही हैं, बीबी सो रही हैं, और यहाँ ये क्या हो रहा है, ये इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, कोई झुलाने वाला नहीं और कोई तिलावत करने वाला नहीं। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। तो अब एक मरतबा फिर नबी करीम की खिदमत में आई और आने के बाद नबी से कहा आज तो और मैंने ताज्जुब खेज बात देखी। आज मैं जब फातिमा के घर गई तो फातिमा के घर में हमने देखा कि हुसैन झूले में लेटे हुए हैं, झूला हिल रहा है, जुम्मानी हो रही है और कोई कुरान पढ़ रहा है। कुरान इस तरह से पढ़ रहा है जैसे बच्चे को रोली दी जा रही हो। ये कौन है? तो आज फिर नबी ने इरशाद फरमाया ताज्जुब न करो, ये मेरी बेटी फातिमा का घर है। झूला झुलाने वाला, कुरान सुनाने वाला जिब्राइल है।